قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت جابر۔ کون حضرت؟ ارے سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے۔ کتنے؟ 1500 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے، 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے، لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی، بالکل پتلی، بالکل مرنے کے قریب۔ اب ہوتا کیا، 1500 صحابہ، اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا، اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے، اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا، اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے۔ حضرت جابر پریشان، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ آگے چلے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر، جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے، وہ بہت پیچھے آتے۔ ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو، جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا، حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا، اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں، بھوکے پیاسے۔ کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے، رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو اتنا کہتے جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے، بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم۔ لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی، جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا، 1500 تو تھے نا، ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا؟ ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے، جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گور گور کر مجھے دیکھا، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا، نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا، کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا۔ حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا بھی نہیں، میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا، آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی، چلتی، اور میں آگے نکل جاؤں گا، پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے جانے دو، نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا۔ لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا۔ بھئی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے، یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے۔ ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا، میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا، میں اپنا آرام بھی کر لوں گا، مجھے جانے دو۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو، گئے اٹھنی باندھے، ادھر آؤ، آئے، کہا بیٹھو، اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے، اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو۔ حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا، تو نہیں کھائے گا تو میں بھی۔ حضرت جابر بیٹھ گئے، کھانا لگا، حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے، بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے، جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا، اپنی نماز پڑھوں گا، مجھے آگے تو جانے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی، اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے۔ اب نماز بھی ہو گئی، اب تو آرام کرنے کا وقت آیا، بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں آگے بڑھوں، آپ لوگ آرام کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا۔ حضرت جابر فرماتے، سنو، حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں۔ تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے۔ کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ، کپڑا ہے، چادر ہے، اس پر آرام کرو۔ حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا، ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر، بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی، تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا، تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا، کھانا بھی ہوا، اب وقت آیا جانے کا۔ تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلوا، چلو
تیاری کرو، چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنی کی طرف، میں چلا اپنی اٹھنی کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا. ابھی بیٹھا جاتا تھا، پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر، اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا؟ یہ اٹھنی مجھ کو، ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں، یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم، کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے، یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. بیچے گا؟ حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا، لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے، منزل پہ سودا پورا، ابھی بیچ دے، سودا ادھر کر لے وے، وہاں قبضہ میں کر لوں گا، اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میں بیچوں کیسے، اس کی کیا قیمت؟ ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں. 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا؟ ارے کوئی منظور نہیں، اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ، اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے، اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی، اے جابر اب سوار ہو جا، اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا، بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم، دو قدم، تین قدم، چار قدم، 10 قدم، دھیرے دھیرے اٹھنی چلی، آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا، اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا، میری اٹھنی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو، نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی، وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی، بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا، انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے؟ ارے اٹھنی تو جابر کی ہے، جابر کی، کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں، سودا کینسل، اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں، یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، کیسے کروں؟ تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا، اول من وصل، کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا، اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے. وہ سائے دار درخت ہے، وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سائے دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے، بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا، ہاں کہتے نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے، اور بزی، اب کوئی ٹینشن نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں میں مڑا، فیضا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا، فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ، پہلے ایک بات کر، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے، حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی، تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا، یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے، اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا،
حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت جابر نے کیا کہا، بلال دیکھ غلطی ہو گئی لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں۔ اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے، وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا۔ جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا، اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار؟ کہا تیار؟ تیار۔ کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو، ہاں ہاں وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا؟ جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے۔ اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا، نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی۔ ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے۔ حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا۔ حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا؟ حضرت جابر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ کہا دنیا لے کر جاتا آخرت نہیں لے کر جائے گا۔ حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا۔ اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے، جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے۔ کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب 27 مرتبہ ہو گیا نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا، حضرت جابر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اٹھنی پر بیٹھے اور کہا اے صحابہ، اے 1500 صحابہ، اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا۔ میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے، اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو باتیں، یہ جو سب باتیں میں بتا رہا ہوں نا، اس میں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، ہمارے نبی نے وہ غریب کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے زور سے بولو نا۔ اور ہم لوگ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو غریب تو غریب، معاف کرنا، ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے دل ہے، ٹوٹے ہوئے، ارے کہو ہے کہ نہیں دل؟ اتنی جماعتیں ہم لوگ میں کہ آدمی گنتا ہی رہے کہ بھائی یہ کلمہ ایک، اس کا نماز ایک، اس کا روزہ ایک، اس کی زکوٰۃ ایک، اس کا حج ایک، اس کا نبی ایک، اس کا خدا ایک، اس کا قبلہ ایک، اس کا کعبہ ایک، پھر یہ الگ کیوں؟ بھائی یہ میری مسجد، ابا نے بنایا تیرے؟ سچ بتاؤ، ہم لوگ جماعتوں میں کہتے ہیں وہ الگ ہے، کیوں الگ ہے؟ کہا وہ میاں بھائی، ان کا سٹینڈ، وہ بورا، وہ ان کو تو چھیڑنا ہی نہیں، وہ مہمان، وہ کا دھورار جی، کا وہ بھروچی، کا وہ سورتی، کا وہ احمد آبادی، کا وہ بہاری، اس کو رہنے کا حق نہیں یہاں پہ۔ کیا میرے دوستو صحیح کہو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے دوستو؟
ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں ٹرسٹ بنائیں گے, ٹرسٹ. دس از اونلی وورا ٹرسٹ, دس از اونلی میمن ٹرسٹ. کوئی آئے گا بھائی میری ماں بہت بیمار ہے, ہاں آپریشن کرنا ہے, وہ ڈاکٹروں نے 15-16 ہزار کا, میں کہاں سے لاؤں گا, ذرا فارم دے میں بھروں. پہلے بتاتے ہو کون سا مذہب تیرا, کون سی پارٹی؟ تو کہے گا کہ بھائی میں تو میاں بھائی. تو کہا سوری. کیوں؟ کہا اونلی وورا ٹرسٹ, اونلی میمن ٹرسٹ, ہاں اونلی صورتی ٹرسٹ, اونلی احمد آبادی ٹرسٹ. ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میرے دوستوں وہ چلا گیا, اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا. تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے ہے, اس کے 15,000 میں اس کا آپریشن نہیں ہوا, اس کی ماں مر گئی. کل قیامت میں اللہ ایک ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا. کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستوں؟ اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جماعت جماعت جماعت. ارے میرے دوستوں یہ کیا, یہ میمن, یہ وورا, یہ میاں, یہ بھروچی, یہ صورتی, یہ احمد آبادی, یہ جماعت کا, یہ سنی جماعت کا, تو وہ تبلیغی جماعت کا, یہ دیوبندی, تو یہ فلاں. اللہ اکبر, کیا ہے یہ میرے دوستوں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں تھی؟ اچھا مجھے پوچھتے مولوی ایوب صاحب, فون کر کے پوچھتے مولانا انجم صاحب آج بتاؤ میں حقیقت کھولوں, مجھے فون کر کے پوچھتے او مولانا تو وہابڑا. ایک نے تو مجھے کہا مولانا چمبوڑیا. میں نے کہا نہ میں سنی, نہ وہابی, نہ دیوبندی, نہ تبلیغی, نہ بریلوی, نہ میمن, نہ میاں, نہ وورا, نہ خان, نہ پٹھان. تو مجھے کہا پھر ہے کیا؟ میں نے کہا محمدی. ارے بولو نا نعرہ تکبیر, اس سے اچھا کیا بات ہوگی؟ ارے کہہ دو ہم سب محمدی ہے نا, میں محمدی. حضرت ابو بکر وورا تھے, عمر میمن تھے, عثمان میاں. کیا فائدہ ہو؟ اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں, سننا میرے دوستوں, یہ حدیث سننا, بہت پتے کی حدیث ہے. آج کل ایسا ہو رہا, بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے, بڑا بڑا چندہ ہوتا, اور میرے دوستوں لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا, لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا, قرآن پڑھتا, روزہ رکھتا, زکات دیتا, حج کرتا, وہ تیرے ٹرسٹ میں اترتا نہیں, تو وہ بھی مرے, اس کی ماں بھی مرے, ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے. اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گلے لگا لیتے تھے. ارے ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ارے بولو گلے لگایا. وہ جیمز تھربر, آپ نے نام سنا ہوگا, یہاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑا انگریزی مورخ جس نے رشیا میں پیدائش ہوئی, جیمز تھربر, اس نے کتاب لکھی 500 صفحے پر, میموریز. ایک زمانے میں میرے پاس تھی, کون لے گیا مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دوستوں, انگریزی میں, میموریز. اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون. جب وہ جیمز تھربر, رشیا کا رہنے والا اور مورخ, ایک ہسٹوریکل آدمی, جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون, ارے میرے دوستوں وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے, کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر, ختم کرتا ہے محمد کے نام پر. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. میرے دوستوں اگر آپ وہ کتاب دیکھو, اس نے جس انداز میں شروع کیا, سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا, انگریزی زبان میں لکھا, معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے, اس نے انگریزی زبان میں لکھا, محمد is the most excellent person in all the universe. کیا لکھا؟ محمد is the most excellent person in all the universe. یعنی پوری دنیا چھان مارو, محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور آخر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا, وہ جیمز تھربر, رشیا کا ہسٹوریکل آدمی, کیا لکھتا؟ مین لائک محمد will never be born hence further. یعنی یہ زمین اور مائیں ہزاروں کو جنے گی, لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا. کیا کہتا؟ مین لائک محمد will never. آپ اگر انگریزی جانتے ہو, نیور ہرگیز میں, مین لائک محمد will never be born hence further. یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا. میرے دوستو یہ کیوں, ایک غیر کیوں ایسا بول رہا؟ اور آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا, اس لیے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا. یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا, نماز ایک, قبلہ ایک,
کعبہ ایک، زکات ایک، روزہ ایک، حج ایک، اور اندر سے سب کے سب. میرے دوستو آج ایک حدیث آپ کو سنا، علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا، اس پر دو گے، ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ. میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ یہ انور بھائی بہت ہوشیار ہے، فوراً بیٹری چارج. میرے پیارے دوستو سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے، کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو، مسلسل آنسو. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے حضرت؟ نام یاد رکھنا، سدئی. پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان، نام ہے حضرت سدئی. وہ وہاں سے گزر رہے، ان کی نظر پڑی میرا آقا رو رہے. ارے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی، کہیں پیاس تو نہ لگی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں. حضرت سدئی دوڑتے دوڑتے آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ روتے کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. ہمارے نبی نے حضرت سدئی کو بٹھایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولو نا، پڑھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سدئی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے، میری امت قرآن چھوڑے، میری امت روزے چھوڑے، میری امت حج چھوڑے، میری امت حق چھوڑے، مجھے اس کا ڈر نہیں. تو حضرت سدئی نے کہا پھر آپ روتے کیوں؟ کہا اس کا ڈر ہے سدئی، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، زکات نہیں چھوڑے گی، حج نہیں چھوڑے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، لیکن سدئی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بتاؤ میرے نبی نے جو کہا 1400 سال پہلے آج کھلم کھلا اوپن نظر آ رہا ہے. آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا میرے دوستو؟ کھلم کھلا نظر آتا ہے، یہ میرا، یہ ہماری جماعت، وہ تمہاری جماعت. اور اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت، وہ بڑی جماعت. او ہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی؟ اور بڑی جماعت والا کہے گا میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے، آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم. اللہ کہتا یو آر نتھنگ. اللہ کے سامنے سب فقیر. ارے بولو نا، اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر. میں بھی فقیر، آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو. اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اٹھنی نہیں چلتی تھی، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا، کہہ سکتے تھے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر ہمارا چلے تو. ارے میرے دوستو 1500 صحابہ کو روکا کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، 50 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا، اور کہا جابر میری چادر پر سونا. تم کہو گے میرے بستر پہ سونا. ہاں او میرے پیارے دوستو کیوں کلمے کا سودا کر جاتے ہو؟ جماعتوں میں تقسیم ہو گیا، سمجھتا میں بڑی جماعت کا. ہوگا تو بڑی جماعت کا ہوگا، لیکن میرا قرآن کہتا کوئی بڑا نہیں. قرآن کہتا کوئی بڑا، اللہ کہتا بڑا تو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا ڈر ہوگا. بھائی اللہ نے کہا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ فرماتے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا وہ ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. صحیح نا میرے پیارے دوستو؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا، یہ تو سننے جیسی بات ہے، دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی، بولوں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے.
کھڑی ہے کہ نہیں بوڑھی عورت؟ سنا ہوگا آپ نے، مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے، اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی، ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا، اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے، رکھتی ہے، پھر پیچھے بیچاری آتی ہے، دوسرا ٹھیلا لیتی ہے، پھر آگے رکھتی، اور سب کی نظر پڑ رہی، اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا، اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا امہ، او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا؟ یا امہ ما تفعلی، میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے، نکل جائے سے، ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا امہ ما تفعلی، میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا، اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی، میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی، کہا ایک اٹھا لے. ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے، ایک ٹھیلا یوں، ہاں یوں ایک کندھے پر لادا، دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے، اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے وے، اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے، اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے، تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں، لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں، تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو. وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے، تیرے کو بہت اچھا رکھے. او چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا، بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی تھی یہ میرا گھر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں. تو اماں نے کہا کتنا ہوا بھائی تو نے ٹھیلے اٹھائے، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا، آنسو نہیں گرا موتی کا، اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا، کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا، اماں کہا، میں نے میری ماں کہا، اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری لوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی، کہا لا 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 ابنی لا ابنی، نہ میرے بیٹے نہ میرے بیٹے، بیٹا نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا. لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا، بوڑھی ماں ہوں، مکے میں زمانے سے رہتی ہوں، ایک وصیت تو سن کے جا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے. مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، اور وہ جادوگر ہے جادوگر. بیٹا سن وہ جادوگر ہے، ارے لوگ اس کو نجومی کہتے، ارے لوگ اس کو مجنون کہتے، ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے، اس کے پاس کبھی مت جانا. ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے، روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا. ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ، ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر. لیکن جو آنسو آئے، وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی، اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں، تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا، میں تیار ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد مجھی کو. میرے دوستو وہ ماں تھی نا، ماں کیا کہتی، اس کا جملہ سننا میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو، اللہ جنت نصیب کرے گا. وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے. اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے. اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے. آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے، ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون نہیں ہو سکتا. میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کہا اے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, जब पढ़ी माँ ने, हमारे नबी ने जरूरी जरूरी बातें बताई, जब हमारे नबी जाने लगे ना, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा रुक जा, ए बेटा रुक जा, एक बात बोलूं। हमारे नबी पीछे मुड़े, क्या कहा? ओ मेरे दोस्तों, दिल कट जाए, क्या कहा? ए बेटा, सारी माएं बच्चों पर एहसान करती है, दुनिया की सारी माएं बच्चों पर एहसान करती, लेकिन तू वो बेटा है जो आज माँ पे एहसान करके जा रहा है। तू वो बेटा है जो आज माँ पर एहसान करके जा रहा। मेरे दुनिया का बोझ भी तूने तेरे कंधे पर उठाया और आखिरत का बोझ भी तूने अपने कंधे पर ले लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नरम हो जाओ मेरे प्यारों, हो जाओगे, नरम हो जाओगे। अमन अमन, सुकून सुकून। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने जो इस्लाम फैलाया, हाथ में तलवार नहीं थी। अरे कहो, हाथ में तलवार, दिल में अखलाक थे, अखलाक। अरे मेरे दोस्तों, अपने अखलाक कैसे बताओ? आज के तो अखलाक को देखकर लोग घबराते हैं नहीं घबराते? कहते ओ भाई, उससे तो बात नहीं करना, माँ बहन की गाली के सिवा कुछ करता नहीं है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो जब बात पर आया हूं तो एक बात बताऊं, हम लोग इतने नालायक हो गए, हमारी माँ भी हमसे मोहब्बत करने को तैयार नहीं रहती। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? ये मेरे जवान बैठे, बताओ ना, माँ के साथ क्या सलूक करते हो? माँ है ना, माँ, अरे बोलो ना, माँ है ना, क्या सलूक करते हैं हम लोग माँ के साथ? मेरे दोस्तों, आज की माँ एक कचरे के डब्बे से कम नहीं। सही कहता हूं मेरे दोस्तों, सही। अरे मेरे दोस्तों, कितने जवान, माफ करना, अल्लाह माफ करे, कितने जवान मां को गाली देते होंगे, मां के सामने आवाज उठाते होंगे, मां के सामने आंख निकालते होंगे, कितने मां को धक्का देते होंगे, और कितने ऐसे जो मां को मारते भी होंगे। मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है? अरे ये ईमान है? मां कोई कचरा है? अरे हमें हगना मुतना नहीं आता, हमें खाना पीना नहीं आता। वो मां हजारों की गालियां खाती थी, और रात को हम बीमार होते थे तो पूरी रात जागा करती थी। अरे करती थी कि नहीं? वो बाप जो अपने आप को गुस्से वाला बताता, लेकिन उसके दिल को फाड़ कर देखो, बेटे की मोहब्बत को अपने सीने में कैसे डुबा के रखा हुआ है। वो थोड़ा गुस्से होता है कि मेरा बेटा कुछ काम का बन जाए, लेकिन रात के सन्नाटे में जब तहज्जुद में हाथ उठाता तो कहता, अल्लाह मेरे बेटे को आंखों की ठंडक बना दे। मेरे दोस्तों, हमारी मां ने क्या नहीं किया हमारे वास्ते, क्या नहीं किया, और आज जवान गाली देता मां को, बेशरम। मेरे दोस्तों, गद्दार, और मां को कहता, मां रहना हो तो रह, नहीं तो जा। अल्लाह अकबर। वो मां घर के कोने में बैठ के सोचती होगी, 4 बच्चों को मैंने रखा, आज 4 बच्चे मिलकर एक बूढ़ी मां को न संभाल सके। अरे मेरे दोस्तों, शुक्र करो अगर हमारी मां जिंदा है, दुआ करो अल्लाह और भी बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शुक्र करो, वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6 साल की उम्र, हमारे नबी की उम्र कितनी, और सफर से आ रहे और रास्ते में मां का इंतकाल हो गया। अरे मेरे दोस्तों, नबी का कलेजे पर क्या गुजरी होगी। मेरे दोस्तों, जब आंख खोली तो अब्बा तो थे ही नहीं, आज सफर से वापस आ रहे, और मां न जाने कितने अरमानों से बच्चे को लेकर वापस आ रही, घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में एक जगह है मकाम इबवा, वहां पर बीबी आमीना का दम टूटा मेरे दोस्तों। और हमारे नबी फरमाते, अना इब्नु सित्त सिनीन, हमारे नबी साहबा को फरमाते, मैं 6 साल का था, सब लोग मेरी मां को उठाए और मेरी मां को सबने घड़े में रखा, मेरी मां के ऊपर मिट्टी डाली। हमारे नबी फरमाते, मैं 6 साल का, मुझे क्या मालूम मेरी मां के साथ क्या होता। लेकिन हमारे नबी फरमाते, जब सब जाने लगे और मुझे कहने चलो, तो नबी फरमाते, मैं मां की कब्र से लिपट गया था, मैं मेरी मां की कब्र से लिपट गया था, और मैंने कहा था तुम चले जाओ, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। मेरी मां जब उठेगी और वापस आएगी, मैं मेरी मां के साथ आऊंगा। नबी फरमाते, मुझे वो घड़ी याद है, लोगों ने मुझे खींचा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे लेकर गए, और मेरी मां मुझसे दूर हो गई। हमारे नबी फरमाते, साहबा, 1 लाख साहबा जमा है। हमारे नबी फरमाते, साहबा, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी क्या फरमाते सुनो, काश मेरी मां जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी मां जिंदा होती, और ईशा का वक्त होता, मैं नमाज पढ़ाता और सारे साहबा मेरे पीछे नमाज पढ़ते, और सामने खिड़की खुलती और उसमें से मेरी मां मुझको आवाज देती, मोहम्मद। मेरी मां आवाज देती, मोहम्मद इधर आजा, मोहम्मद इधर आजा। नबी फरमाते, अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और मां के पास चला जाता।
نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا, اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا, ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا. میرے پیارے دوستو, آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ماں, اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو. ارے میرے دوستو, میں تو کبھی کبھی کہتا, جوان ہے نا جوان, جان ماں کے پاس جا, اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے, جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی, اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا. میرے دوستو, ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں, میرے دوستو میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ, ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا, میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا, ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا. میرے پاس پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے, 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ صحابی آئے, سننا, وہ صحابی آئے, اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی, اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی, میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے, غصہ ہونے دے. تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے, خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر. اگر وہ ناراض ہو گئی, اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. میرے پیارو, کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو. یہ میرا جوان ہو ٹی شرٹ پہنے گا, ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا, میں ہینڈسم دکھتا, ٹی شرٹ پہنے گا, جینس پہنے گا, پرفیوم لگائے گا اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا. یہ بے شرم ناچتا ہے. اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے, نہ میں بہت بزی ہوں مجھے باہر جانا ہے. میرے دوستوں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہاں بھی شادی ہو گئی, شادی کڑی میں شادی, کون کھانا کون بانٹے گا؟ او جوان آئی میں آئی ایم ریڈی, میں سب خدمت کرنے تیار. اور عورتوں کا جب لگے تو میرے کو بلانا, اس کے تو یہی دھندے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ ہمارا جوان کس بات پہ اترا تھا بھائی؟ سوچو نا کس بات پہ اترا تھا ہمارا جوان. نہ دین کا نہ دنیا کا. پوچھو ہمارے کڑی میں پوچھو کون, کتنے عالم ہیں, کتنے قاری ہیں, کتنے مفسر ہیں. جوانوں کا سروے کرو, دین کی کون سی ڈگری تمہارے پاس ہے؟ نہیں حافظ نہیں, قاری نہیں, عالم نہیں. ارے معاف کرنا میرے دوستو, یا جوان بیٹے 5 وقت کے نمازی, نہ قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے. میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کے غسل کرنے کا 8 بچے کا باپ بن گیا لیکن نبی کے طریقے پر غسل کرنا آج تک نہیں آیا. میرے نبی تیل کیسے لگاتے تھے؟ میرے نبی مسواک کی کتنی پابندی کرتے تھے؟ ہے جیب میں مسواک ہے؟ بولو جیب میں مسواک ہے؟ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے. میرے دوستو, میرا نبی کہہ دو صلی اللہ, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ. میرے دوستو, وہ ابو بکر کی پیشانی پر ہاتھ رکھے تو ابو بکر کا بخار رخصت ہو جاوے. میرے نبی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کے پاؤں مبارک سے رکھے, علی فرمائے زندگی بھر مجھے بخار نہ آوے. ارے میرے نبی وہ جابر کے اونٹ پر ہاتھ پھیرے تو جابر کی بوڑھی اٹھنی جوان ہو جاوے. جابر کی بوڑھی اٹھنی جو دبلی پتلی تھی تندرست ہو جاوے. جابر کی دبلی پتلی اٹھنی جو پیچھے رہتی تھی, نبی کا ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی, ایک اٹھنی پر ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی. تو نبی کا چہرہ میرے چہرے پر آوے تو کیا میرا ایمان آگے نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو نا, بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ نماز آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. ارے میں نبی کے طریقے پر چلوں گا. اللہ کی قسم کوئی منڈی محمدی کے گھر پہ نہیں آیا کرتی. لیکن میرے دوستو آج نبی کے ساتھ بے وفائی ہو. بیٹھے غدار, چہرے کی داڑھی ہے کلین شیو, بڈھا بھی کلین شیو, چکنا گال, آئی ایم لوکنگ ہینڈسم.
تو کیا ہینڈسم دکھتا, جس چہرے پر نبی کی پھٹکار ہو, جس چہرے پر نبی کی لعنت ہو, اور یہ غریب نواز کون؟ سب بولو, سب بولو, اور فخر کے ساتھ بولو, فخر کے ساتھ بولو. ہم ہندوستان کی زمین پر رہ کر فخر کرتے ہیں, یہ اللہ کا ولی, قسم اللہ کی اگر ہندوستان میں نہ ہوتا تو ڈر ہے کہ شاید خدا کا عذاب آ گیا ہوتا. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء, وہ ایک دیوار کے کھوٹے کی طرح, خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ روشن چراغ, یہاں خواجہ معین الدین چشتی, سورت میں خواجہ دانا ہے نا, سورت میں خواجہ دانا. میں نے ابھی سورت والوں کو کہا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, ان کو حالات نہیں معلوم. خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ کے, خواجہ جمال الدین دانا کون تھے؟ سورت میں ان کا مزار ہے. ارے کون ہے سورت میں ان کا؟ خواجہ جمال الدین دانا. خواجہ دانا سے مشہور ہے, اسٹیشن کا نام بھی خواجہ دانا, گلی کا نام بھی خواجہ دانا, لیکن دل میں خواجہ دانا نہیں. خواجہ دانا کون تھے میرے دوستو؟ 140 سال کی عمر پائی یہ سورت کے اللہ کے ولی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ. کتنی عمر پائی؟ اور آخری وقت آیا, بیٹوں کو, پوتوں کو, نواسوں کو, جمعہ کی رات ہے, سب کو جمع کیا, کہا میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, تم کو توحید کی وصیت کرتا ہوں. کس کی وصیت کرتا ہوں؟ اور شکر کرو, تمہارا دادا اور پردادا اور نانا اور پرنانا آج اس طرح جاتا ہے کہ پوری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا میں نے. اور میرے دوستو, جمعہ کی رات عشاء کی نماز پڑھائی, اور اس کے بعد میں جو سورہ یاسین پڑھی ہے تو فجر تک سورہ یاسین پڑھی ہے. اور کیوں سورہ یاسین پڑھی؟ کیوں؟ مجھے سورت کے ایک بھائی نے پوچھا کہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے آخری رات سورہ یاسین کیوں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی سورہ یاسین اس لیے پڑھی کہ روح نکل رہی تھی, اور میرے نبی نے کہا کہ پورا قرآن اٹھاؤ, اگر روح دیکھنا ہو تو سورہ یاسین کو دیکھ لو. تو جب یہ روح نکل رہی تھی تو اللہ کی روح قرآن سورہ یاسین وہ سامنے تھی, تاکہ میری روح قرآن کی روح کے ساتھ مل کر آسمان کی طرف اٹھ جائے. یہ سب اللہ کے ولی ہے میرے دوستو. اور یہ ہمارا جوان. میرے پیارو, ایک بات کہوں آپ کو, برا تو نہیں لگے گا, برا تو نہیں لگے گا. اگر نبی کا مبارک ہاتھ جانور کی پیٹھ پہ آتا ہے تو جانور کی قسمت بدلتی ہے, تو کیا نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر آئے تو ہماری قسمت نہیں بدلے گی؟ ایمان سے کہو, بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ اور اللہ کی قسم, تو سمجھتا تو بہت اچھا دکھتا, میرے دوستو, اچھا دکھتا. ارے اچھا دکھتا ہوگا, ہاں میں کہتا ہوں, بغیر داڑھی والا لکنگ ہینڈسم اینڈ لکنگ اسمارٹ, میں کہتا ہوں, اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ارے بھائی 25 سال کے چکنے گال والے کو کھڑا رکھو اور میرے جیسے 39 سال والے کو کھڑا رکھو, تو کیا کہے گا؟ اے مولانا, مجھے ایک آدمی نے پوچھا مولانا آپ کی ایج کتنی؟ میں نے کہا 38 39 ہوگی. میں کہا ہاں مولانا آپ تو 50-60 کے دکھتے ہو. میں نے کہا برابر ہے, اس لیے کہ یہ ہے, اس میں سفید بال بھی ہے, تو 50-60 کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں نے کہا میرے کو عمر سے کوئی مطلب نہیں, ہم تو قیامت میں ایک ہی بات کہیں گے, میرے پیارے نبی آپ کے گالوں پر ہم نے اپنے گال کو قربان کر دیا تھا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, جو لوگ ریزر استعمال کرتے, جو لوگ قینچی استعمال کرتے ہو نا, اس سے کہ داڑھی ایسے تھوڑی گر جاتی ہے, شیو کرنا پڑتا نا. ہاں ارے ہاں کہ نہیں؟ ہاں تو بولو. میرے دوستو, یہ ریزر, یہ بلیڈ, یہ قینچی آپ کے گال پر جب چلے نا, چلے, اور آپ آئینے کے سامنے ہو نا, اس وقت ایک بات سوچنا, چلتی ہے میرے گال پر, لگتی ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر. چلتی ہے میرے گال پر, لگتی ہے مدینے میں نبی کے دل پر. اور نبی کے دل پر اگر کوئی ریزر چلاتا ہوگا, کوئی بلیڈ چلاتا ہوگا, کوئی لوہا چلاتا ہوگا, قیامت میں نبی سفارش کریں گے. او میرے پیارو, آج ہمارا گھر ایک, میرے دوستوں, بڑا بڑا گھر ہے, بڑا بڑا بنگلہ ہے, لیکن چین سکون, ارے بولو چین سکون, ہسبینڈ وائف کی بھی نہیں بنتی ہسبینڈ وائف کی بنتی. پہلا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بوڑھے بھائی پوچھو, یہ بوڑھے لوگوں کو پوچھو, یہ کہتے تھے گھر میں جاتے تو سکون ملتا. آج کہتا مولانا گھر چیک کرو نا, گھر میں جاتا ہوں تو کچھ عجیب لگتا ہے. یعنی باہر اچھا لگتا ہے تیرے کو, اور گھر میں عجیب لگتا. کیوں؟ گھر میں جنات ہے نا, جنات ہے نا گھر میں. ارے بولو نا ہاں. آپ لوگ تو ہاں نہیں بولو گے, ایسے گجرات والے تو جنات کو ماما بولتے. تو جب تمہارا وہ ماما تو بھانجا, تو تیری تو بہت بڑی ریلیشن شپ ہے جنات سے. حالانکہ ڈرتا تو اتنا ہے نا. ارے اچھے لوگ ڈرتے,
अच्छे अच्छे लोग डरते, हाँ यूं यूं पूरी रात यूं कांपेगा, ओ हाथी लाया हाथी लाया हाथी लाया, उसकी आवाज भी आई, और उसका पेट भी आगे पीछे हो रहा है ना। और सुबह में उठा तो मालूम है तेरा लटकाया हुआ शर्ट था जो हवा से हिल रहा था। मेरे दोस्तों, मैं आपको कसम खा के कहूं, मोहम्मदी बन जा, तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अरे सब कहो बेशक, अरे कहो मोहम्मदी बन जा, घर जन्नत का। लेकिन आज का हस्बैंड, ओ आज का हस्बैंड तो समझता मेरे पास एक गन है और जिसमें 3 डिवोर्स की गोलियां रखी हुई है। सही है कि नहीं? आज के शोहर तो बहुत अजीब है, बहुत अजीब। और पढ़े लिखे लोग भी, जरा कुछ हुआ ना तो बीवी को डांटेंगे। कैसा डांटेंगे? कुछ बोलना नहीं, मैं तो तलाक दे दूंगा। तलाक तो तेरे बाप की जागीर है, करता कि नहीं? और फिर क्या कहेगा? अरे मैं कहां फंसा, इतने हल्के खानदान की लड़की लेकर आया, तू भी हल्की, तेरी मां भी हलकट और तेरा बाप भी नफट। और कयामत में अल्लाह पूछेगा कि उसके बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैं जब मुफ्ती का कोर्स करता था ना, सैयद भाई सुनने जैसी बात है, मैं सहारनपुर में मुफ्ती का कोर्स करता था। एक भाई मेरे पास आया, वो आया हजरत मुफ्ती याया साहब के पास, मेरे उस्ताद मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। तो हमारे उस्ताद मरहूम की क्या आदत थी, जब थक जाते थे ना, तो मेरा नाम अहमद अली, तो मैं वहां मुफ्ती का कोर्स करता था वहां सहारनपुर में। तो वहां मैं बैठा था, तो मुफ्ती साहब के पास एक आदमी आया, कुछ बोलने लगा। मुफ्ती साहब ने कहा जा वो अहमद अली के पास जा। तो आया मेरे पास, मौलाना मौलाना। अब उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था। हाँ, तो वो मुझे आकर कहता मौलाना मौलाना, वो मुफ्ती साहब जवाब नहीं देते, आपके पास भेजा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है वो मौलाना, वो बीवी को मैंने 3 तलाक दे दी। मैंने कहा तो कोई रास्ता है? तो मैंने कहा वो मुफ्ती साहब क्या बोले? कहा वो मुफ्ती साहब बोले कोई रास्ता नहीं। तो मैंने कहा जो वो बोले वो सही, कोई रास्ता? अरे 3 तलाक दे दिया, कोई रास्ता? तो कहता मौलाना कैसी बात करते, कोई रास्ता नहीं, मैंने 8 बच्चे को कौन पालेगा? मैंने कहा वो तो तेरे को सोचने का था, पैदा तूने किया कि हमने किया भाई। फिर क्या कहता मालूम? मौलाना तुम मुफ्ती लोगों को नहीं समझ में आता, मैं एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा बता। कहा मौलाना तलाक नहीं हुई। मैंने कहा 3 तलाक दिया नहीं हुई? कहा गुस्से में दिया। मैंने कहा हम लोग हंसते हंसते बोलते। ये आज हमारे मर्दों की आदत बन गई, आदत बन गई। बात बात पर बीवी को तलाक की धमकी, बात बात पर जरा कुछ हुआ तलाक की धमकी। अरे मेरा नबी कहता, एक सहाबी ने बीवी को तमाचा मारा, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अंजशा। क्या नाम है? हजरत अंजशा रजी अल्लाह ताला। बीवी को तमाचा मारा, हमारे नबी को खबर मिली, हमारे नबी ने बुलाया, या अंजशा ज़रबता इमरातक, ये अंजशा बीवी को मारा। अब वो तो सच्चे थे, कहा अल्लाह के रसूल गुस्सा आ गया तो मारा। ओहो, हमारे नबी के चेहरे का रंग बदला और क्या फरमाया, सुनने जैसा जवाब। ओ मैं ये जो बीवी को मारने वाले ना, मैं उनको कहता हूं बहादुरों। इन बहादुरों को जवाब हमारे नबी ने क्या फरमाया? रुवैदा का कवारीर, रुवैदा का कवारीर, लैसा शदीदु बिस्सुर, इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हमारे नबी ने फरमाया, अरे अंजशा बीवी को मारा तो कौन सा कमाल किया, कांच की शीशी को तोड़ना कोई बहादुरी की बात नहीं। कांच की शीशी को तोड़ना कोई बहादुरी की बात। और हमारे नबी ने फरमाया, अंजशा तेरी बीवी ने तुझे नाराज किया ना, गुस्सा पी लेता, माफ कर देता, अल्लाह तेरे हर गुनाह को माफ कर देता। भाई बात समझ में आई? आज से बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। आज बीवी हमारी तारीफ करेगी, लंबा लंबा बयान कर, बीवी कहेगी ना मैं नहीं सुनती, मैं तो शादी के बाद ही सुनना बंद कर दी। है ना मौलाना अय्यूब साहब? मौलाना अय्यूब कितने भी ऊंचे उड़ते हो, अगर अभी उड़े भी ना उड़े और सारी दुनिया कहे ओ मौली अय्यूब ऊपर उड़ता है, वो बीवी पीछे से बोलेगी टेढ़ा टेढ़ा उड़ता है। सही ना मौलाना अय्यूब साहब? मैं वहां भी आ रहा हूं। मैं आप लोग मुझे सबकी तरफ से डिफेंस भी तो करना है। आप थके नहीं हो तो बात बताओ आगे। देखो सब कितने खुश हो गए कि ये बराबर अब औरतों को सुनाएगा। ये औरतों का डर भी बड़ा अजीब है। एक मर्तबा कोई मुल्ला सफदर जैसा होगा, घर में बर्तन धोता था घर में, अब ठंडा ठंडा पानी लगे तो गुस्से हुआ और बीवी को कहा, ए
گرم پانی کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کیا بولا؟ کہا کوئی بات نہیں، سب برابر ہے، ہو گیا دھوئے گئے برتن. صحیح نا ملا صفدر صاحب؟ ہمارا حافظ نور الدین بھی ایسا ہی ہے. بلکہ حافظ نور الدین تو ایسا ہے کہ یہ میرے کو زیادہ فون کرتا نا، میں کہتا بھائی تو زیادہ فون مت کر، تو بیوی سے بہت ڈرتا، کہیں وہ میرے اندر نہیں آ جاوے. بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو، صحیح دیکھو، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا، لیکن سچ بتاؤ میرے پیارے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑے 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 پیار سے فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا. سننا، ہمارے نبی نے فرمایا تو تیری بیوی کی غلطی کو معاف کر دے. بھائی کرتی ہے، بھائی عورت ہے، ہو گئی کچھ غلطی، تو تیری بیوی کی غلطی، ایک غلطی کو معاف کر دے. اور میرے دوستو، حضرت جنید بغدادی، سنا نہیں سنا حضرت جنید بغدادی؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت جنید بغدادی، سننا، حضرت جنید بغدادی کا پڑوسی تھا، جاہل، آخری درجے کا جاہل. اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. خیر، کفن دفن نماز سب ہو گیا. حضرت جنید بغدادی سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے نا، دیکھ جنت میں گھوم رہا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ایک تو نبی اور پھر اس کے بعد جنت اور وہ پڑوسی. تو حضرت جنید بغدادی کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے نبی کو کہے پیارے نبی، وہ تو جاہل تھا، جاہل ان پڑھ تھا، وہ جنت میں گھوم رہا اور آپ بتا رہے. نبی نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے جنت میں گھوم رہا کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کھانا پکایا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جنید، اس کی بیوی نے کھانا پکایا، نمک زیادہ تھا، لیکن یہ کھاتا گیا اور بیوی کو ایک مرتبہ بھی نہیں بولا نمک زیادہ، بلکہ بیوی نے کہا کہ نمک زیادہ ہے، کچھ کھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا. کہا نا، کھانا بہت اچھا تو نے بنایا. کہتے ہیں اس نے بیوی کی اس غلطی کو معاف کیا. اللہ نے مجھے کہا جا جنید کو جا کر کہہ دے اللہ نے اس کو جنت تک پہنچا دیا. بھائی کرو گے انشاءاللہ. اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے. بہت پیاری حدیث ہے. ماں بہنیں ہیں؟ کتنا اچھل رہا ہے بھائی، یہ تو بہت زیادہ اچھلتا ہے. ادھر ہے ادھر ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ تو ادھر نہ بیٹھا کر. ہم مولانا حبیب صاحب یہ پٹھان نہیں ہے. آج مولوی ایوب کا جانا مشکل کر ہی دوں گا میں. بھائی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے تو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں اور پیار سے سننا میرے دوستو، بہت پیاری حدیث. ہاں دیکھو، یہ حدیث سنانے کے بعد وصولی کروں گا. کون کون مجھے وصولی دے گا؟ یہ بھکاری بیٹھا ہے بھیک مانگنے کے لیے. دیکھ لو بھائی، بھکاری کو دیکھ لو. بھیک مانگوں گا، دو گے نا؟ پیسہ نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا. فرید بھائی نے ٹھوس ٹھوس کے بہت اچھا کھلایا. کھانا بھی نہیں مانگوں گا، پیسہ بھی نہیں مانگوں گا. جو مانگوں گا دو گے مجھے؟ ارے کہو دو گے مجھے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سنو، بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث. سب میرے ساتھ میں کہو. بھائی دیکھو ذرا واپس ایسا سمجھو ابھی شروع کر رہا ہوں. کوئی تھکے تو نہیں ہو نا بھائی آپ لوگ؟ ہاں ساتھ میں کہو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی ہمارے قاری صدیق صاحب میرے رفیق محترم کہاں گئے؟ حضرت قاری صدیق صاحب. ہاں وہ بھی سوچا ہوگا یہ تھکا رہے میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز میں قرآن پڑھا، یہ قرات صبا، قرات یہ کوئی معمولی نہیں تھا میرے دوستو. یہ جس انداز میں پڑھنا ہوتا ہے اور جس طریقے سے پروناؤنسیشن کرنا ہوتا ہے بہت مشکل. اور اللہ کا احسان ہے، میں اور ہم نے ساتھ میں پڑھا قرات صبا الحمدللہ. قاری صدیق صاحب اور میں نے ساتھ میں پڑھا، لیکن وہ آگے، میں نالائق پیچھے، اس لیے وہ سیدھا میں ٹیڑھا. لیکن وہ جو آیت پڑھ رہے تھے نا میرے دوستو، کاش کہ اگر آپ دل سے سنے ہوتے نا، اتنی عجیب و غریب آیت پڑھ رہے تھے میرے دوستو. وہ قیامت کا جو منظر کھینچ رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو. بھائی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ساتھ میں کہو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اللہ فرماتے میرے بندو بتاؤ قیامت کیسی ہوگی؟ کسے پتا قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میں بتانے والا قیامت میں کیا ہوگا. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نفس لنفس شیئا. اللہ فرماتے قیامت میں کوئی کسی چیز کا مالک، ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، اور ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک. والامر یومئذ للہ. ساری حکومت کس کی ہوگی؟ ساتھ میں بولو قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ قیامت کا
جھٹکا بہت خطرناک ہوگا. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. قیامت ایسی کھٹکھٹائے گی کہ کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے. صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. قیامت سے بڑھ کر کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں ہوگا. اور قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ زمین ہے. ارے کہو ہے؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی جھٹلا سکتا قیامت کو؟ زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے. سنو میرے دوستو، اب سنو میں حدیث پر آ رہا ہوں. قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے بھائی، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آج سورج کتنا اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، لیکن میرے دوستو گرمی ہو. اور قیامت میں سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لکھا ہے اچانک ایک نور آئے گا. کہو سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. بھائی تھکے نہیں تو زور سے کہو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے لوگ پریشان اور حیران اور پسینے میں شرابور ہوں گے. اچانک ایک نور نکلے گا. ایسا نور نکلے گا کہ آسمان بھی چمکے گا، قیامت کا میدان بھی چمکے گا، اور قیامت کے انسان بھی چمکیں گے. جیسے وہ نور آئے گا، ہر انسان دوسرے کو کہے گا اللہ کا نور آیا، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی تجلی آئی، سجدے میں گر جا. سارے کے سارے لوگ سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا. اللہ کی آواز آئے گی، اے او سجدے سے اٹھو. اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو سجدے سے اٹھو. نہ تو میرا نور ہے، نہ تو میری تجلی ہے، نہ میرا جلوہ ہے. ارے ابھی تک میں نے تو پردے کو اٹھایا بھی نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرا نور نہیں، میرا تجلی نہیں، میرا جلوہ نہیں، ابھی تو میں نے پردے کو اٹھایا بھی نہیں. تو سارے بندے کہیں گے اللہ نور آیا تھا، چمکا تھا، آسمان بھی چمکا، میدان بھی چمکا. اللہ کہیں گے وہ تو امت کی ایک عورت کا نور تھا، اور وہ عورت ابھی جنت میں گئی تو اس کے قدم سے نور نکلا جو چمکا. وہ ایک عورت ابھی جنت میں گئی، ایک عورت مولوی ایوب صاحب سنو، ایک عورت جنت میں گئی اور اس کے پاؤں سے نور نکلا، وہ چمکا. تو سب کہیں گے اللہ تیرا نور نہیں تھا. اللہ نے کہا میں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا، وہ تو ایک عورت کا نور تھا جو جنت میں گئی تو اس کے پاؤں سے نکلا. تو سارے لوگ کہیں گے اللہ وہ عورت کتنی بڑی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھنے والی، کیسا روزہ رکھنے والی، کیسا زکات دینے والی، کیسا حج کرنے والی، کیسی عبادت کرنے والی، کیسی تہجد پڑھنے والی، کیسی اشراق پڑھنے والی، کیسی اوابین پڑھنے والی، کیسی نفل پڑھنے والی. اللہ کہے گا نا وہ اتنی بڑی ولیہ نہیں ہے کہ اشراق بھی پڑھے اور چاش بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے اور اوابین بھی پڑھے. تو کہا اللہ پھر اتنا نور؟ کہا اس کے پاس ایک عمل، اس کے پاس ایک عمل جس کی وجہ سے آج وہ گئی جنت میں تو اس کا پاؤں چمکا تو قیامت کا میدان بھی چمکا. کہیں گے کون سا عمل؟ کہا اس کا ایک عمل ہے جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی. جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ مسکراتی تھی. اس کا مسکرانا اللہ کہتے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا. آج وہ نور چمکا ہے، قیامت کا میدان چمکا. اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم ابھی عورت کو پوچھوں گا، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گی بغیر حساب کے اس کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا. نعرہ تکبیر. تو عورت کیا کرتی تھی؟ گھر میں آتا تھا تو کاش کے ہماری ماں بہن اس پر عمل کرے. بھائی ایک مسکرانے میں کیا جاتا؟ لوگ کہتے اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا. میں کہتا ہوں یہ روایت پڑھ لے، اس سے بڑھ کے کیا مقام چاہیے؟ کیا رے مرد بیچارہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے، مرد بیچارہ کمائی کرے، حلال روزی کی فکر کرے، اور عورت کو کہا تو ایک کام کر، تیرا شوہر آوے مسکرا دے. تیرا یا مسکرانا ایسا چمکے گا کہ قیامت کا میدان بھی اجالے میں آ جائے گا. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.